سورۃ فاطر کی آیت نمبر 2۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ ما يفتح اللہ للناس من رحمہ، جو کھول دے اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا کوئی دروازہ، فلا ممسک لہا، سو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، وما یمسک، اور جس کو وہ بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعدی، پھر کوئی نہیں جو رحمت بھیج سکے اس کے بعد۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ یا ایہا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کے ان احسانات کو جو اس نے تم پر کیے۔ حل من خالق، کیا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے غیر اللہ، اللہ کے سوا؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں رزق دے آسمانوں سے یا زمین سے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بھٹکے جاتے ہو؟ میرے محترم دوستو، مکی صورتوں کا ایک مرکزی موضوع اور مضمون عقیدہ توحید ہے۔ میرا آپ کا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے ہمیں یہی عقیدہ بتایا، پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدے کی سب سے زیادہ محنت کی۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ سارے مل کے کہہ دیں اللہ کی توحید کا بول، صبح صبح کا وقت۔ اللہ ہمیں اسی توحید پہ زندگی دے، اسی توحید پہ موت عطا فرمائے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ کائنات کے اندر کوئی بھی اچھا یا برا حال جو بھی آتا ہے، ایک انسان پہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، یہ سب اچھے برے حالات کس کے فیصلے سے آتے ہیں؟ اللہ کے فیصلے سے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، جس کے لیے جب بھی کبھی اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کھول دے، رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی رحمت بھیج دے، تو فلا ممسک لہا، پھر اس رحمت خدا بندی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ وما یمسک، اور جس کے لیے اللہ رحمت کو روک دے، جس کے لیے رحمت کا دروازہ بند کر دے، تو فلا مرسل لہ من بعدی، اللہ فرماتے پھر اللہ کے بعد کوئی رحمت بھیج نہیں سکتا۔ رحمت ہے کیا؟ میرے محترم دوستو،
سب سے بڑی رحمت تو اللہ پاک کی پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ رب العالمین نے خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ رحمت اللہ پاک نے جب دے دی کسی کو تو کوئی روک نہیں سکا، اور جب جس کو نہیں دی وہاں پہ کوئی لا نہیں سکا۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ اللہ رب العالمین نے جہاں آپ علیہ السلام کا پیغام رحمت نہیں پہنچنے دیا، وہ لوگ، وہ قومیں، وہ علاقے آج بھی اندھیروں کے اندر ہیں۔ اللہ کی یہ رحمت، اتنی بڑی رحمت، عالمی رحمت، بین الاقوامی رحمت، اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں اس رحمت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح بارش اللہ کی رحمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، مہمان اللہ کی رحمت ہے، اچھا رزق حلال اللہ کی رحمت ہے، کسی کو گھر اچھا ملا ہو، کسی کو اخلاق اچھے ملے ہوں، کسی کو علم ملا ہو، کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اللہ پاک فرماتے میں جس کو دے دوں کوئی اس سے روک نہیں سکتا، میں جس کو نہ دوں کوئی اس کو دے نہیں سکتا۔ تو میرے محترم دوستو، حقیقی داتا، حقیقی دینے والا، حقیقی پالنے والا وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا ما یفتح اللہ للناس، جس کے لیے اللہ کھول دے من رحمت، اپنی رحمت یعنی رحمت کا کوئی در کھول دے، وہ بیٹیوں کی شکل میں دے دے، اولاد کی شکل میں دے دے، علم کی شکل میں دے دے، وہ مال رزق حلال کی شکل میں دے دے، یہ سب رحمت خداوندی اللہ جس کے لیے کھول دے تو فلا ممسک لہا، کوئی بند نہیں کر سکتا۔ میرے محترم دوستو، اس زمانے کے اندر جب بارش برستی تو کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ مطرنا بنوع کذا، فلاں ستارہ فلاں منزل کے اندر پہنچا تو بارش ہو گئی، یعنی اس میں وہ اللہ کے عمل دخل کے قائل نہیں تھے کہ کوئی اللہ کا حکم بھی ہوتا ہے، کوئی اللہ کی مرضی اور چاہت بھی ہوتی ہے۔ وہ کہتے نہیں بس یہ ستارہ یہاں سے چلا یہاں پہنچ گیا بارش ہو گئی، اس لیے وہ جملہ بولتے تھے مطرنا بنوع کذا، فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پہ بارش ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارش ہو جاتی تو وہ فرمایا کرتے تھے مطرنا بنوع الفتح، ہم پہ ستارے کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی بلکہ اس آیت فتح کی وجہ سے بارش ہوئی۔ اس کو آیت فتح فرماتے، گویا اس غلط نظریے کی تردید کرتے، اس غلط نظریے کی تردید کر دیتے کہ یہ جو بارش ہو رہی ہے یہ کسی ستارے کی وجہ سے نہیں ہو رہی بلکہ یہ بارش اللہ کے حکم کی وجہ سے ہو رہی، اللہ کی چاہت اور مرضی سے ہو رہی۔ ایسے ہی دنیا کے اندر میرے دوستو جو بھی حالات آتے ہیں وہ سب کس کی مرضی سے آتے ہیں؟ اللہ کی مرضی۔ تو جس کو اللہ پاک رحمت بھیج دے اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، جس کے لیے رحمت بند کر دے اس کو کوئی رحمت دینے والا۔ اللہ کی ذات کا بھروسہ، اللہ کی ذات پہ اعتماد، اللہ کی ذات کا یقین، یہی سب سے بڑی طاقت اور یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک صحابی حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے جب میں صبح کو اٹھتا ہوں تو یہ 4 آیات پڑھ لیتا ہوں، یہ 4 آیات پڑھ لیتا ہوں تو پھر مجھے شام تک کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔
پھر ایسے ہی شام کو پڑھ لیتا ہوں، پھر صبح تک کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک آیت تو یہی کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ اور ایک آیت سورۃ یونس میں ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا کہ اگر اللہ پاک کسی کو تکلیف دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، کسی سے تکلیف کو دور ہٹا دے تو کوئی اس پہ تکلیف بھیج نہیں سکتا۔ اور ایک آیت فرمایا کہ میں یہ پڑھ لیتا ہوں اسے جعل اللہ بعد عسر یسرا، ہر تنگی کے بعد اللہ پاک آسانی بھی پیدا کر دیتے۔ اور ایک آیت فرمایا میں یہ پڑھ لیتا ہوں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کائنات میں جو بھی مخلوق چل پھر رہی ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اصل میں یہ چار آیتیں صرف بطور وظیفہ نہیں، یہ چاروں آیتیں ہمیں ایک یقین بتاتی ہیں، ایک ایمان بتاتی ہیں۔ اور وہ یقین اور ایمان کیا ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ یہ یقین میرے دوستو اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو بہت سارے لڑائی جھگڑے ہمارے ویسے ہی سمٹ جائیں۔ اب مثال کے طور پہ صبح بندہ اٹھا، اس نے یہ ذہن بنا لیا کہ آج دن بھر میں میرے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب گھر سے نکلا، آگے اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی رحمت مل گئی، دکان پہ پہنچا کوئی نفع ہو گیا، تو اس کا یقین نفع کی طرف نہیں جائے گا، اس کا یقین کس کی طرف جائے گا؟ اللہ کی طرف جائے گا۔ خدا نہ خواستہ راستے میں کوئی نقصان ہو گیا تو وہ کسی سے لڑنے مرنے کی بجائے کیا کہے گا کہ یہ جو نقصان ہوا ہے یہ کس کے حکم سے ہوا ہے؟ اللہ کے حکم سے، لہذا میرے نصیب میں تھا، میں نے کسی کے ساتھ کیا لڑنا۔ تو اللہ اگر ہمیں ایسا یقین نصیب فرما دے تو ہمارے بہت سارے مسئلے دنیا کے وہ حل ہو جاتے۔ میرے محترم دوستو، ہمیں بھی ایسی آیات کو ترجمے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ وہ صبح شام پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ ہمارا یہ یقین مضبوط کر دے کہ کائنات کے اندر بارش ہو، بیٹی ہو، رحمت ہو، کوئی بھی۔ اب لوگوں گھروں میں مہمان آ جاتے ہیں، لوگ منہ بس ہو لیتے۔ وہ ایک بات سی بھی ایسے ہی بنی ہوئی ہے کہ ماں نے بیٹی کو کہا مہمان آئے ہوئے کچھ بنا لاؤ، تھوڑی دیر کے بعد بیٹی ویسے ہی آ گئی، بنایا نہیں کچھ، کہنی میں منہ بنا لیا۔ اب وہ منہ ہی بنا لیتے ہیں کہ یہ کیا مہمان اب اگر ذہن میں یہ ہو یہ مہمان کس کے حکم سے آیا ہے؟ اللہ کے حکم سے، تو لہٰذا وہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جس نے بھیجا ہے وہ ان کا نصیب بھی ساتھ بھیجے گا، وہ ان کا مقدر بھی ساتھ بھیجے گا۔ تو اللہ ہمیں ایسا مضبوط یقین نصیب فرما دے، پھر میرے دوستو زندگی بڑی آسان ہے۔ یہ یقین کی کمزوری کی وجہ سے آج کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈپریشن ہے، جی ڈپریشن ہے، جی ٹینشن ہے، جی اب یہ ڈپریشن یہ ٹینشن یہ کیا ہے؟ اللہ کے یقین کا نہ ہونا۔ کیونکہ بندہ سمجھتا ہے مسئلہ میں نے حل کرنا ہے، اور مسئلہ حل نہیں ہوتا، دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر یہ یقین بن جائے کہ مسئلہ میں نے حل نہیں کرنا، مسئلہ کس نے حل کرنا ہے؟ اللہ نے حل کرنا ہے۔ میں تو کوشش کرنی ہے، کامیاب ہو گئی ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو تب بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے والد صاحب اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے میں جب امریکہ میں گیا جماعت کے ساتھ تو وہاں میں نے دیکھا وہاں پاگل خانے بہت کثرت سے، بڑی کثیر تعداد میں۔ تو میں نے حیران ہو کے ایک ڈاکٹر سے پوچھا بھی یہاں اتنے پاگل خانے کیوں ہیں؟ اس نے میرے سوال کی بجائے الٹا مجھ سے سوال کیا کہ تمہارے نہیں ہیں اتنے؟ میں نے کہا ہمارے تو پورے صوبے کا ایک ہی پاگل خانہ ہے۔ اس وقت کہیں لاہور میں ایک ہی جگہ پہ ہوتا تھا، پرانی بات ہے، کیونکہ ایک ہی جگہ پہ ہے پورے صوبے کے اندر۔ تو حیران ہو گیا، وہ خود بھی حیران ہوا، اور پھر سوچ سوچ کے کہنے لگا وہ میرا خیال یہ ہے اس کی وجہ یہی ہے
کہ ہمارے لوگ چونکہ اللہ کا یقین تو رکھتے نہیں، اللہ پہ ایمان تو ہے نہیں، کوئی منصوبہ بناتے ہیں اور پھر اس منصوبے کے اوپر عمل شروع کرتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق نتیجہ نہیں نکلتا تو وہ سوچ سوچ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ منصوبہ فیل کہاں سے ہوا، غلطی کہاں سے ہوئی، کیوں ایسا ہوا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اور تمہارے لوگ جب کوئی منصوبہ بناتے ہیں اور نتیجہ نہیں نکلتا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا اللہ دی مرضی، صافہ موڈے تے رکھیا تے پیور پہ، اچھا اللہ دی مرضی۔ اور جب اللہ کی مرضی کہا تو ذہن کو سکون مل گیا۔ اب بندہ جتنا بھی پریشان ہو، جتنا بھی دکھیارا ہو، ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اتنا سوچ لے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، اللہ کی کوئی ٹال نہیں سکتا۔ بتاؤ پھر کوئی ٹینشن ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی ڈپریشن ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ اور اعتماد رکھیں کہ کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے اسی کو پھر آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ ہر وقت پریشانیوں تکلیفوں کو ہی نہ یاد کرتے رہا کرو، یہ مصیبت پڑ گئی، یہ پریشانی آ گئی، یہ دکھ آ گیا، یہ تکلیف آ گئی، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ ایک ایک لمحے کے اندر اللہ کی کتنی نعمتیں، کروڑوں نعمتیں، ان گنت نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی۔ بالخصوص ہم اہل ایمان، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی نعمت۔ اس ایمان کی برکت سے ہماری آخرت بنے گی، ہماری قبر اچھی ہوگی، ہمارا حشر اچھا ہوگا، جہنم سے پناہ ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ اتنی بڑی نعمت، اور آج ایمان والا اور مسلمان اسی بات پہ روتا رہے، اللہ نے مجھے پیسہ نہیں دیا، اللہ نے مجھے روپیہ نہیں دیا، اللہ نے مجھے گاڑی نہیں دی، اللہ نے مجھے اچھا گھر نہیں دیا، اسی بات پہ روتا رہے تو اس سے بڑا ناشکرہ کون ہو؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ پھر کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں۔ سردی آئی، ٹھنڈا گرم پانی موجود ہے، گرم کمرے موجود ہے۔ میں کہتا ہوں آج ایک مزدور کو وہ سہولتیں حاصل ہے جو قارون کو حاصل نہیں تھی۔ قارون خزانوں کا مالک تھا، کتنے بڑوں خزانوں کا مالک تھا، لیکن قارون کے گھر میں گرم پانی کی ٹوٹی نہیں تھی، اس کو گرم پانی لکڑیاں بال بال کے کرنا پڑتا تھا۔ کتنے بڑے خزانوں کا مالک تھا، فرعون اور بادشاہ تھا، لیکن اس کے گھر کے اندر گیس کا چولہا نہیں تھا، اس کے گھر کے اندر بجلی نہیں تھی کہ وہ بٹن دبائے اور روشنی ہو جائے، اور بٹن دبائے اور پنکھے چل پڑے، اس کو اس کے لیے بھی ملازم رکھنے پڑتے۔ کتنے بڑے بڑے خزانوں کا مالک تھا نمرود، لیکن اس کے گھر کے اندر یہ سہولتیں نہیں تھی جو آج اللہ نے ایک عام مزدور کو، ایک عام غریب آدمی کو جو سہولتیں عطا کی۔ کسی کے پاس سواری تھی تو گھوڑا تھا، زیادہ سے زیادہ تیز رفتار گھوڑا تھا، اور آج کسی کو اللہ پاک نے معمولی سا آدمی بھی ہے تو موٹر سائیکل تو اس کے پاس بھی ہے، جو اس زمانے کے گھوڑے کے لحاظ سے آج بھی زیادہ سپیڈ والی۔ تو اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں جو اس زمانے کے بادشاہوں کو حاصل نہیں تھی، وہ آج کے مزدوروں کو عطا کر۔ اور پھر بھی آج کا غریب، آج کا مزدور آدمی زبان پہ ہمیشہ شکوہ ہی رکھے تو اس سے بڑا پھر بد نصیب کون ہوگا؟ تو میرے محترم دوستو، سانس کی نعمت، آکسیجن کی نعمت، ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رہنا چاہیے۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں فری میں عطا کی، کوئی پیسہ نہیں، کوئی بل نہیں۔ یہ کتنا بڑا سورج کا گولا، آج کل سردی کا موسم، باہر سورج میں بیٹھے بہترین جسم کی ٹکور، فزیو تھراپی، خوبصورت انداز سے، یہ میرے دوستو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور بل کتنا ہے؟ 1 روپیہ بھی نہیں، 1 پیسہ بھی نہیں۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، دن رات ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں انسانوں،
میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، میرے احسانات کو یاد کر لیا کرو، پھر اتنا ہی سوچ لیا کرو کوئی اور ہے جو تم پہ یہ نعمتیں کرے۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی اور اللہ کے سوا خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمان و زمین میں تمہیں رزق دے سکے؟ کوئی ہے کیوں نہیں؟ آپ بتائیں، اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ کوئی آسمان و زمین میں رزق دے سکتا ہے؟ رزق صرف پھل فروٹ کا نام نہیں، کائنات میں اللہ نے جس کو جو دیا ہے یہ سب اللہ کا رزق، سب اللہ کا رزق۔ اور یہ سب دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے سوا تیرے بندوں کا اور کون ہے؟ میرے محترم دوستو، اللہ ہی سب کو پال رہا ہے، اللہ ہی سب کو سب نعمتیں دے رہا ہے۔ اس لیے اس کا جواب بھی کیا ہے کہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، کوئی معبود نہیں سوائے اس اللہ کے، اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے جب دل دماغ ضمیر یہی کہتا ہے تو فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بھٹکے جاتے ہو، پھر تم کدھر بہکے جاتے ہو، کہاں چوکھٹوں پہ بھاگتے ہو، کہاں آستانوں پہ بھاگتے ہو، کہاں جو ہے کمزور اور بوڑھے لوگوں کے پاس جا کے سجدہ ریز ہوتے ہو۔ ساری طاقتوں سارے خزانوں کا مالک تو کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ تو اسی کے سامنے جھکو، اسی کے در پہ سجدہ ریز ہو جاؤ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں، 1000 سجدے سے بندے کو دیتا ہے نجات۔ در در پہ جھکنے کی بجائے ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ، وہی تمہارے سارے مسئلے حل کرے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعننا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أكررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأكرر عيني من عبادتك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم